بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 50ویں سبق کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے انتخاب اسد پند لقمان۔ تو ہمارا یہ سبق ہے صفحہ نمبر 26 پر، اور سبق کا عنوان ہم نے بتا دیا انتخاب اسد پند لقمان۔ تو انتخاب کے معنی آتے ہیں چننا، منتخب کرنا، اور از کے معنی آتے ہیں سے، اور پن کے معنی آتے ہیں نصیحت۔ اور لقمان ایک مشہور حکیم کا نام ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ پیغمبر بھی تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، اور ایک سورت ہے سورہ لقمان کے نام سے بھی۔ تو بعض لوگوں نے انہیں پیغمبر شمار کرایا ہے، لیکن بعض دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑے حکیم تھے جو حکمت کی باتیں، عقل و دانائی کی باتیں کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کچھ نصیحتیں بھی کی تھی اپنے لڑکے کو۔ تو یہاں پر ان کی 100 نصیحتوں سے منتخب کر کے کچھ نصیحتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ترجمہ ہوگا انتخاب اسد پند لقمان۔ لقمان حکیم کی، آخر سے ترجمہ کریں گے ہم، لقمان حکیم کی 100 نصیحتوں سے انتخاب۔ تو ان کی نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اے جانے پدر، تو جانے پدر کا لفظی ترجمہ ہوگا اے باپ کی جان، یعنی اے پیارے بیٹے۔ اے جانے پدر، اے پیارے بیٹے، خدا را بھی شناس۔ تو ترجمہ ہوگا شناس کے معنی پہچاننا۔ خدا را بھی شناس، خدا کو پہچان۔ ہرچے از پند و نصیحت گوئی، نخست بر آ کار کن۔ ہرچے جو کچھ، از پند و نصیحت، از معنی سے پند و نصیحت دونوں مترادف ہیں، قریب قریب معنی میں ہیں، دونوں کے معنی نصیحت، اور گوئی کے معنی کہے، اور نخست کے معنی آتے ہیں پہلے، برآں اس پر، کار کن عمل کر۔ ہرچے از پند و نصیحت گوئی، جو کچھ تو پند و نصیحت کہے، نخست پہلے، برآں اس پر، کار کن عمل کر۔ یعنی اگر کسی دوسرے کو نصیحت تو کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس پہ عمل کر، پھر نصیحت کر۔ سخن باندازہ خیش گو۔ سخن کے معنی بات، باندازہ کے معنی اندازہ، اور خیش معنی اپنا، گو معنی کہہ۔ سخن باندازہ خیش گو، بات کو اپنے اندازے کے موافق کہہ۔ قدر مردم بدام۔ قدر مردم کے معنی لوگ، اور بدا معنی جان۔ قدر مردم بدا، لوگوں کے مرتبے کو جان۔ حقی ہمہ کس را بھی شناس۔ حقی ہمہ کس تمام لوگوں، اور حق کے معنی حق، را معنی کو، بھی شناس معنی پہچان۔ حقی ہمہ کس را بھی شناس، تمام لوگوں کے حق کو پہچان۔ یعنی کس کا، بڑے لوگوں کا کیا حق ہے، چھوٹے لوگوں کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، تمام حقوق کو پہچان تاکہ تو ان کے حقوق کی ادائیگی کر سکے۔ راز خود نگاہ دار، اپنے عیب پر۔ راز کے معنی عیب، راز خود معنی اپنا، راز خود، اپنے عیب پر نگاہ دار، نگاہ رکھ۔ یعنی اپنے عیب کو خود پہچان اور اس کو دور کرنے کی کوشش کر، ہمیشہ دوسرے کے عیب پر نظر مت رکھ۔ یار را وقت سختی بھی آزما۔ یار کے معنی دوست، را معنی کو، وقت سختی، سختی کے وقت، بھی آزما معنی آزما۔ یار را وقت سختی بھی آزما، دوست کو سختی کے وقت آزما۔ یعنی دوست کی جو پہچان ہوتی ہے سچے دوست کی، وہ مصیبت میں ہوتی ہے۔ تو اگر تجھے دوست کو آزمانا ہے کہ یہ سچا دوست ہے یا سچا دوست نہیں ہے، تو مصیبت کے وقت میں اس سے مدد مانگ کر اس کو آزما۔ دوست را بسود و زیاں امتحان کن۔ دوست کی بسود، سود کے معنی نفع، فائدہ، اسی سے سود آتا ہے۔ کسی کو روپیہ اور پیسہ دے کر اس پر جو ہم شرط لگاتے ہیں کہ جو ہمیں اتنا پیسہ ملنا چاہیے، اس کو سود کہتے ہیں۔ تو وہ بھی چونکہ نفع ہوتا ہے اس لیے اس کو نفع بولتے ہیں۔ اور زیاں معنی نقصان۔
تو سود کے معنی نفع، ضیاء معنی نقصان، اور امتحان کو معنی امتحان کر. دوسرا دوست کی بسود و ضیاء نفع اور نقصان میں امتحان کن امتحان کر. از مردم ابلہ و نادا بگریز. مردم کے معنی مرد اور ابلہ کے معنی بیوقوف اور نادا دونوں مرادف. ابلہ و نادا دونوں مترادف ہیں. بگریز کے معنی بچنا. از مردم ابلہ و نادا بگریز. بیوقوف اور نادان دوست سے بچ. دوست زیرک و دانا گزیں. دوست زیرک، زیرک معنی عقل مند اور دانا کے معنی بھی عقل مند کے آتے ہیں، دونوں مترادف ہیں. گزی کے معنی چننا، اصل گزیدن سے ہے، گزید مصدر ہے، اس سے گزی ہے، تو یہاں ترجمہ کریں گے اختیار کرنا. دوست زیرک و دانا گزیں. عقل مند اور دانا دوست کو اختیار کر. درکار خیر جد و جہد نمائی. نیکی کے کاموں میں، درکار خیر نیکی کے کاموں میں جد و جہد نمائی، محنت اور مشقت نمائی کر. یعنی نیکی کاموں کے لیے محنت کرنی چاہیے. سخن و حجت گو. سخن معنی بات، سخن و حجت، حجت کی معنی دلیل اور بہ معنی ساتھ. سخن و حجت گو، بات کو دلیل کے ساتھ کہہ. یاراں و دوستاں را عزیز دار. یار کی جمع یارا، دوست کے معنی، اور دوست کی جمع دوستاں، اس کے معنی بھی دوست کے آتے ہیں. تو یاراں اور دوستاں دونوں مترادف ہیں. یاراں و دوستاں را عزیز دار. یارو اور دوستوں کو عزیز رکھ. با دوست و دشمن ابرو کشادہ دار. تو دیکھیے، با دوست و دشمن، دوست اور دشمن کے ساتھ ابرو کو کشادہ دار، کشادہ رکھ. ابرو بولتے ہیں آنکھ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، اس کو ابرو بولتے ہیں. تو یہ لفظی ترجمہ ہوگا با دوست و دشمن، دوست اور دشمن کے ساتھ ابرو کو کشادہ دار، کشادہ رکھ. لیکن اس کا اصطلاحی ترجمہ ہوگا دوست اور دشمن کے سامنے خندہ پیشانی سے رہ. یعنی ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے. مادر و پدر را غنیمت نا. ماں باپ کو غنیمت جان. استاد را بہترین پدر شمر. استاد کو بہترین پدر، بہترین باپ، شمار کر. یعنی استاد جس طرح باپ ہمارا ایک باپ ہوتا ہے، تو ہمارا استاد بھی جو ہے ایک عمدہ قسم کا باپ ہوتا ہے، بہترین باپ ہوتا ہے جو ہماری پرورش کرتا ہے. خرچ باندازہ دخل کن. خرچ کے معنی خرچ اور اندازہ کے معنی اندازہ اور دخل کے معنی آمدنی. خرچ باندازہ دخل کن. خرچ آمدنی کے موافق کر. یعنی ایسا نہ ہو کہ تو 2 روپیہ کما رہا ہے اور 5 روپیہ خرچہ کر، بلکہ اگر 2 روپیہ کما رہا ہے تو 2 روپیہ کے موافق ہی خرچہ کر. جتنا بڑا چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے، ورنہ پیر چادر سے باہر آ جائے گا. درہمہ کار میانہ رو باش. درہمہ کار تمام کاموں میں، میانہ رو باش رہ. یعنی میانہ روی اختیار کر. درہمہ کار تمام کاموں میں میانہ رو باش، میانہ روی اختیار کر. یعنی نہ زیادہ اونچا نہ زیادہ نیچا، بلکہ درمیانی کا معاملہ کرنا چاہیے. حدیث میں بھی ہے خیر الاموری اوسطها. بہترین امور وہ ہے جو درمیانہ روی والا ہو، میانہ روی والا ہو. جواں مردی پیشہ خود کن. جواں مردی کے معنی بہادری کے آتے ہیں اور پیشہ خود، اپنا پیشہ خود کن کر. جواں مردی بہادری کو پیشہ خود کن، اپنا پیشہ بنا. یعنی بہادری والے کام کر. زباں را نگاہ دار. زبان پر نگاہ رکھ. یعنی ایسا نہ ہو کہ جو زبان پہ آ رہا ہے بولتا چلا جائے، بلکہ بات کرنے سے پہلے سوچ کر بات کرنی چاہیے، زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے. جامہ وطن پاک دار. کپڑا اور بدن کو پاک رکھ. با جماعت یار باش. دوستوں کی جماعت کے ساتھ باش رہ. با جماعت یار، دوستوں کی جماعت کے ساتھ باش رہ. اگر ممکن باشد، اگر ممکن ہو، سواری و تیر اندازی بیاموز. تو سواری اور تیر اندازی کو سیکھ. اگر ممکن باشد، اگر ممکن ہو، سواری و تیر اندازی بیاموز. سواری اور تیر اندازی کو بیاموز سیکھ. با ہر کس کار باندازہ او کن. ہر آدمی کے ساتھ باندازہ او کن. با ہر کس، ہر آدمی کے ساتھ، کام کو باندازہ او کن، اس کے اندازے کے موافق کر. یعنی جیسا آدمی جس مقام مرتبے کا ہو، اس کے مقام مرتبے کے اعتبار سے کام کرنا چاہیے.
سخن چوں بشب گوئی آہستہ و نرم گوئی، سخن بات چوں جب بشب رات میں گوئی کہے، سخن چوں بشب گوئی بات جب رات میں کہے، آہستہ و نرم گوئی تو آہستہ اور نرم کہہ، یعنی اگر رات میں بات چیت کرنی ہے تو بہت زیادہ تیز آواز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ رات میں آواز بہت پھیلتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ آواز کرنی چاہیے، نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ مچو بروز گوئی، اور جب دن میں کہے بہر سو نگاہ کن تو ہر طرف نگاہ کر، یعنی جب دن میں بات چیت کرے تو بہر سو نگاہ کن، ہر طرف دیکھ لے کہ کہیں ہماری بات کوئی سن تو نہیں رہا ہے، اس لیے کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں۔ تو کم خوردن کم گفتن و کم خفتن عادت گیر، خوردن کھانا، گفتن کہنا اور خفتن سونا، تو کہہ رہے ہیں کم خوردن کم گفتن و کم خفتن عادت گیر، کم کھانے کی، کم بولنے کی، و کم خفتن اور کم سونے کی عادت گیر، عادت بنا لے، یعنی زیادہ کھانا، زیادہ باتیں کرنا اور زیادہ سونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں قلت یہ ممدوح ہے، اسی لیے کم کھانے، کم بولنے اور کم سونے کی عادت ڈال۔ ہرچہ بخود نہ پسندی بدیگراں می پسند، ہرچہ جو کچھ بخود تو نہ پسندی، تو خود پسند نہ کرے، بدیگراں دوسروں کے لیے، می پسند مت پسند کر، یعنی جو چیزیں تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی پسند مت کر۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک آدمی اپنے لیے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے تو اس کو دوسرے کے لیے پسند نہیں کرنا چاہیے۔ کارہا بدانش و تدبیر کن، کار کی جمع کارہا اور دانش کے معنی عقل اور تدبیر کے معنی تدبیر۔ کارہا کاموں کو، بدانش و تدبیر کن عقل اور تدبیر کے ساتھ کر، یعنی کام کو عقل مندی کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ کرنی چاہیے۔